اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات آل محمد پہ بلند آواز سے محمد وآل محمد وطلفرج آل محمد ہے اجازت دی نوکری شروع کرنے آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور سادات بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ڈاکٹر صاحب ان کی اہل خانہ سید حسنات شاہ صاحب ان کے اہل خانہ پیر توقیر شاہ صاحب پورے بانیان یہ پورے علمدار کربلا کی سنگت آپ تمام مومنین کو امام زمانہ اپنے ظہور تک آباد و شاد فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں مالک ان کو شفا عطا فرمائے جتنے بے روزگار ہیں مولا بہترین روزگار عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے مرحومین جتنے آپ کے ہیں سادات کے ہیں شہداء ملت ہیں مالک سب کے درجات بلند فرمائے ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے وطن کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے ہے تھوڑی سی طاقت دو چار باتیں کریں آپ کے ساتھ بسم اللہ اللہ نے قرآن سریلے گلوں کے لیے نازل نہیں کیا کہ یہ لوگ سر میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا اللہ نے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے ہدایت کا سر چشمہ ہے قرآن اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک ہدایت جاری رکھے گی پہلے سے جو 3 کتابیں گزری ہیں قرآن نے ان کو منسوخ کیا ہے قرآن ناسخ ہے 30 پارے ہیں اس کے اور ہر پارہ ولایت علی سے بھرا ہوا ہے جو خوش ہو گئے وہ امیر المومنین کی ولا پر آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں جس میں ہم 14 میں سے کسی صورت میں 5 کا ذکر ہے ہم 14 میں سے کسی صورت میں 8 کا ذکر ہے کسی صورت میں 7 کا ذکر ہے کسی میں 4 کا ہے قیمت نہیں ملے گی مجھے پتہ ہے آپ کا داد دینے کا موڈ نہیں ہے فرماتے ہیں سورۃ والفجر وہ صورت ہے جو حسین سے شروع ہو کر حسین پہ ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو مولا آباد و شاد رکھے میں آپ کے کیا کہنے ہیں جی سورۃ والفجر تشریف رکھیں سرکار تشریف رکھیں بسم اللہ سورۃ والفجر حسین سے شروع ہو کر حسین پہ ختم ہو جاتی ہے اسی میں ہے یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ اے نفس مطمئنہ کا مالک حسین 1 2 3 4 ہیں بھلا جس کا دل نہیں کرتا وہ تو خیر ہے جس کا کر رہا ہو وہ تو چلو تھوڑا تھوڑا کوشش کرتا رہے سر مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا یہ تکبر کی نشانی ہے سر مارنے والے کو اللہ نے متکبر کہا ہے جو زبان رکھتے ہوئے بھی سر مارے وہ انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا اور وہ جو یہاں نہ بولے اس کی مرضی ہے میں زبردستی نہیں کر رہا جی سورۃ والفجر حسین سے شروع ہو کر حسین پہ ختم ہو جاتی ہے فجر نام ہی حسین کا ہے سید مہربانی آپ نے حکم دیا تھا اسی طرف سفر کر رہے ہیں ایک قرآن کے حرف کے پر 140 پردے ہوتے ہیں 70 ظاہر ہوتے ہیں 70 باطن ہوتے ہیں تو قرآن کے ایک حرف کی 140 تفسیریں بنتی ہیں 70 ظاہری 70 باطنی 140 تفسیریں صرف معصوم کر سکتا ہے آؤ بسم اللہ سید بسم اللہ 23 سفر ہے محرم سرکار 23 محرم انشاءاللہ
بس مجھے لطف آ رہا ہے، آپ اسی طرح بھی بیٹھے رہیں تو میں کمال، میں اپنے آپ کو بڑی محسوس کر رہے ہیں آپ جی مجھے. تو فجر حسین ہے، اللہ کی فجر. اور اللہ قرآن میں قسمیں بھی کھاتا ہے، فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ کہتے ہیں اس صبح کی قسم جو سانسیں لیتی ہے. بن جائے گا راستہ. میں بھی صبح گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے، ظاہر ہے جی، پھر مجبوری ہے سرکار. ہاں جی ہاں، آپ تھوڑا حکم بھی ہو گیا، اجازت بھی ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اس صبح کی قسم. قرآن سمجھنا چاہیے. گھر بیٹھ کر ہر بندہ عالم ہے، جس حکا بھی پایا وہ بھی عالم ہے، وہ بھی سانو گالاں کٹ دے. سب تو پہلے کافر وہی سانو آندے شیعہ میں. شیعہ کافر نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے کافر. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو کافر کہنا حرام ہے، وہ چاہے گنہگار بھی کیوں نہ ہو. یہ مرشد علی کا فرمان ہے. علی فرماتے ہیں اسلام ظاہر کو بھی دیکھتا ہے. کلمہ جو پڑھ رہا ہے تو اسے کون کافر کہہ سکتا ہے؟ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی کرنے دو. جزا سزا کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، چودھری صاحب نہیں کرنا. جہنم اللہ نے دینی ہے، کسی پنڈ دے بندے نہیں دینی. قبر علی نے آنا ہے، کسی اور نے نہیں آنا. وہاں سوال علی کی ولایت کا ہونا ہی ہونا ہے، بس وہی کامیابی ہے. کوئی منہ بناوے تو بھاوے انج کر باوے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہاتھ بن بن کے مر گئے ہیں تو انہیں ٹھیک، مطلب کیا کر سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں صبح کی قسم جو سانس لیتی ہے، اور یہ دمے کا علاج ہے. جس بندے کو دمہ ہو تو یہ 100 دفعہ یہی آیت ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، بس اتنی، جس سورۃ تکویر کی آیت ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، بس اتنا لکھنا ہے 100 دفعہ. اس کو پانی کی بوتل میں رکھیں، ہر روز اسے وہ تھوڑا تھوڑا پلائیں، اور روزانہ 100 دفعہ پڑھ کے اس پہ دم کریں. چونکہ بات ہی سانس کی ہو رہی ہے کہ اس صبح کی قسم جو سانس لیتی ہے. یہ علم ہے، ممبر ہے، پاکیزہ ماحول ہے. آل محمد حاضر اور ناظر ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. ذی الحج کا مہینہ ہے، آج 6 ذی الحج ہے. ایام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں. میری پاک مخدومہ کے بیٹوں کے دن ہیں. سرکار باب الہوا جناب مسلم کا دن جاری ہے. میں جھوٹ بولوں، میں لاہور والی کا مجرم، آپ کا مجرم، اللہ کے عرش تک و قیامت تک مجرم رہوں گا. آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا وہ کون سی صبح ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو سانس لیتی ہے؟ فرمایا اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب ہجرت محمد کے بستر پر علی نے لیٹ کر جو سانسیں لی تھی، اللہ کہتے ہیں ان سانسوں کی قسم. واہ 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 واہ. جو تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہو سر مہربانی، جو تھوڑا اونچا بول سکتے ہو، ہے آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو. سرکار امام زمانہ کے سائے میں رہو، ہمیشہ آباد رہو، ہمیشہ آباد رہو. رضا دی مرضیہ نے ہر ٹائم ساڑھا امتحان. اس صبح کی قسم جو سانس لیتی ہے. آؤ جی بسم اللہ. علی کی سانسوں پہ بھی اگر میرے جیسا طالب علم بات کرے تو کم از کم 1 سال کرے. صرف علی دے ساتھ جڑا بندہ داد شاد نہ دے وے، مسکراوے ضرور، ورنہ تلاشی دے وے. ہاں حالات بڑے خراب ہیں سرکار. اچھا نہیں لگتا بندہ یوں کر کے بیٹھا رہے، ورنہ میں نے ویکھے ہی نہ. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. مومن کو مسکرا کے دیکھتا ہے، گھوری پا کے نہیں دیکھنا چاہیے. مومن کو مسکرا کے دیکھو، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ صدقے میں شامل ہے کہ اگر تم سفر پہ جا رہے ہو اور تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کسی علی والے کو دیکھ کر مسکرا پڑنا، تمہارا سفر آسان ہو جائے گا. بزرگ جتنے بیٹھے مجھے دعا دیتے رہیں گے. جوان تھوڑی تھوڑی، میرے بچے ذرا فریش ہونا، میرے بیٹا سلامت رہنا. آپ نے بڑی مدد کی ہے میری، اور ابھی کرنے کے موڈ میں ہیں آپ. یہ جو ہے نا لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب تو نہ ہوتا تو میں افلاق نہ بناتا. سر مہربانی ہے. افلاق سے مراد آسمان نہیں ہے. آسمان کو سما کہا گیا ہے اور آسمانوں کو سماوات کہا گیا ہے. افلاق اور ہیں.
آسمان اور ہیں. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں افلاک سانس لیتے ہیں یوں، ان کی سانسوں کی وجہ سے کائنات کی سانس چلتی ہے. واہ 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 واہ. تھوڑا تھوڑا بولو تو میرا بڑا دل ہے کچھ کہنے کو. اگر آپ کا موڈ نہ ہے تو میں یہی دعا مانگ لوں. ہے موڈ تھوڑا سا؟ وہ اتنا تو بتا دو یار، تھوڑی مدد کرو گے. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں جناب کی نوکری کروں. سرکار مہربانی جی. افلاک اگر رک جائیں سانس لینا تو یہ کائنات برف ہو جائے. آپ کی کیا بات ہے سر؟ یعنی یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ افلاک کی سانسوں پہ ہے، کہ افلاک یوں سانسیں لے رہے ہیں اور کائنات رواں دواں ہے. اگر افلاک سانسیں روک لیں یا ان کی رک جائیں یہ کائنات برف ہو جائے. انسان حیوان سارے یوں برف ہو جائیں. یا اڑنا تو یا پھر خیر ہے. محمد فرماتے ہیں اگر افلاک سانسیں روک لے تو کائنات منجمد ہو جائے. اور آگے فرماتے ہیں یا علی اگر تو اپنی سانسیں روک لے افلاک بند ہو جائیں. واہ 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 واہ. آپ کے کیا کہنے ہیں، بزرگوں کے کیا کہنے ہیں، میرے سرداروں کے کیا کہنے ہیں، آپ کے مولا کے حبداروں کے کیا کہنے ہیں. علی شہنشاہ کی سانسوں سے افلاک سانس لے رہے ہیں. افلاک کی سانسوں سے کائنات چل رہی ہے. رسول فرماتے ہیں اگر یا علی تو سانسیں روک لے. اب یہاں جملہ کہنا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں تجھے محمد والے محمد کا واسطہ میرا اللہ کو فرشتے 10 12 20 اتنے فرشتے ہیں تیرے پاس، کوئی 40 50 میرے لیے بھیج دے تاکہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ مجھے بھی واہ واہ کر جائیں. ہو سکتا ہے سرداروں کا موڈ نہ ہو، گرمی بھی ہے، تھکن بھی ہے، کھانا بھی کا ٹائم بھی ہے، وقفہ بھی ہے، نظام بھی ہے، لنگر بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی موڈ نہ بنے بابا جی، لیکن میں فرشتے مانگ رہا ہوں اللہ سے مدد کرے گا میری اللہ. علی اگر سانسیں روک لے تو افلاک کی سانسیں رک جائیں. افلاک کی رک جائیں تو کائنات برف ہو جائے. رسول فرما رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا جو جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ علی مر گیا ہے. نہیں، علی آج بھی سانسیں لے رہا ہے. علی سانسیں لے رہا ہے تو افلاک چل رہا ہے نا. افلاک تب چل رہا ہے کہ علی کی سانسوں کی وجہ سے. ہاتھ چایا کرو یار، ہاتھ چایا کرو جن کا دل کرتا ہے، جن کا نہیں کرتا خیر ہے سرکار. اللہ کہتا ہے مجھے اس صبح کی قسم جو سانسیں لیتی ہے. پھر کہتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم. صبح کی علیحدہ کھائی، فجر کی علیحدہ. فجر یہ جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز ہے کیا. آؤ سید بسم اللہ. نماز ہے کیا میں گزارش کرتا ہوں جی. یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے. 1 2 افلاک تو سانسیں لے رہے ہیں، پتہ نہیں جوان کیوں نہیں سانسیں لے رہے ہیں. تھوڑا ہلو جلو یار میرا پتہ. آل محمد کی امانت اداؤں کا نام ہے نماز. میں بتاتا ہوں کہ کیسے. القیام ہو رسول اللہ. واہ 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 واہ. سراسا مہربانی. فرماتے ہیں جو نماز کا قیام ہے یہ مصطفیٰ ہے. والرکوع ہو امیر المؤمنین. ہائے ہائے ہائے. جو نماز کا رکوع ہے یہ امیر المؤمنین علی ہے. تھک گئے ہاتھ بن بن کے، ہاتھ بن بن مرشد تھک گئے. ہوں نہیں بنے جاندے، ہوں ایسے دل کر دیں ویسے بن لئیے. بھی انہوں نے سامنے ہاتھ بن بن مار گئے تو انہوں سانوں بالکل قیمت نہیں دیتی ہے. رکوع علی ہے، قیام محمد ہے. اس لیے اللہ مجھے آج سمجھ آئیے کہ قرآن میں بار بار ہمیں حکم کیوں دیتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرو. واہ 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 واہ. قیام محمد، رکوع علی. سجدے بھی 2 ہیں، حسنین بھی 2 ہیں.
اگلے جملے پر سادات عظام تشریف فرما ہے، عزاداران سرکار امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں، موالیان حبداران محمد و اہل بیت محمد تشریف فرمائیں، بزرگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لائبریری والے ہوں گے، نمازی بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، شیعہ بھی ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے۔ اب میں کروں تو کروں کیا، یا میں اڑوں یا پھر آپ پڑھیں میں آپ کو داد دوں۔ قیام محمد ہے، رکوع علی ہیں، سجدے حسنین ہیں، نیت کا نام ہے بطول۔ جیدی چھاتے اللہ میں تھوڑا ہاتھ چاندے ہو، حیدری سبحان اللہ، حیدری یا رسول اللہ۔ کوشش کر لو جو جوان بیٹھو، ناراض نہ ہونا، تکلیف دے رہا ہوں آپ کو۔ یا واہ واہ واہ، سید کیا بات ہے، کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کس کس زخم پہ پھا رکھیں۔ قیام محمد، رکوع سبحان اللہ علی، سجدے حسنین۔ شرمایا نہ کرو جوان، مرد بنایا اللہ نے تمہیں، مرد ہو تو پھر بولتے ہیں مرد میدان میں، اور علی کی ولایت کی یہ بولنا، حق بول رہے ہیں آپ، جہاں تو معاذ اللہ ہم حق بول رہے ہوں، حق بولنے کے اللہ اجازت دیتا ہے، سارے حق ہوتا ہے، اور آپ نے میری تائید فرمانی ہے، داد نہیں مانگ رہا میں آپ سے، بزرگ نہیں، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا میرے لیے سعادت ہے، جوانوں کو کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ رکوع علی، قیام محمد، سجدے حسنین، نیت سیدہ۔ اب جو پہنچے وہ یہیں پہنچے، نہیں تو پھر اگلی بات تو بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ قیام میں وہ رعایت دیتا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ۔ سید دعا فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ۔ رکوع میں بھی سرکار وہ رعایت دیتا ہے، نہیں جھک سکتا اشارے سے کر لے، قبول کروں گا۔ سجدے میں بھی دیتا ہے، تیری گردن نہیں جھکتی، آنکھوں کو یوں یوں کر لے، میں اللہ قبول کروں گا۔ جو جوان اب نہ بولا وہ اپنے آپ کو ضمیر کو جھنجھوڑے کہ میں کس کا نمک چاٹتا ہوں اور کس کے حق میں نہیں بولا۔ قیام میں رعایت ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، نیت ہے بطول، بطول میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے یار، تھوڑا تو اچھا بول پوے، نالا لدے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جڑے جوان بیٹھے ہو ہاتھ اچھے، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ 5 نمازیں ہیں جی واجب، 6 نمازیں واجب نہیں ایک دن میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے اور جمعہ پڑھائیں گے تو جمعے والے دن جمعہ پڑھا جائے گا، ظہر نہیں پڑھی جائے گی، چونکہ 6 نمازیں ایک دن میں واجب نہیں ہیں، 5 ہیں۔ اور پھر معصوم سے پوچھا گیا جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں 4 کا بدل کیسے بنے گی؟ تو فرمایا جو جمعے کے 2 خطبے ہیں یہ 2 رکعتوں کے برابر ہیں، اس لیے جمعہ پڑھنے والے خطبوں کو غور سے سنا کریں ورنہ 2 رکعتیں کاٹی جائیں گی۔ اور یہ بھی اور جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی دن اللہ نے تمام مخلوق کو علی کی ولایت پہ جمع کیا تھا۔ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا آپ کا، تیرے شیعہ حیدری۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ جمعے کے جو 2 خطبے دینے ہیں، خطبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ دینا ہے، اور ایک پورا خطبہ علی کی ولایت پہ دینا ہے۔ 1 2 سجے کھپے دیکھو، استخارے کرو، خیر ہے کوئی گل نہیں۔ علی کی ولایت پہ غور نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ ابھی گزر جائے گا دن، ابھی پیسے پوسے ہیں، سید صورت ہے، دولت دھن، یہ وہ، زمین جاگیر، ایم پی ایم این اے دوست ہیں، وزیر مشیر دوست ہیں، قبر میں کوئی نہیں ہوگا کہ بھلا ایسا ہی ہے نا، صرف علی شہنشاہ ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو میں خوشخبری دے جاؤں کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے فرشتے سوال مجھ پہ کریں گے، جواب علی دیں گے۔ وہ آتے ہی پوچھیں گے من ربو کا، علی کہیں گے آرام کرو،
ابھی ابھی آیا ہے رشتہ داروں سے بچھڑ کے اور تم نے ڈانٹنا شروع کر دیا ہے. اسے پتہ ہے اللہ اس کا رب ہے. میں ہوتا تو بڑی داد دیتا. وہ سوال مجھ پہ کریں گے جواب علی دیں گے, سوال مومن پہ کریں گے جواب علی دیں گے. فرشتے ہاتھ باندھ کے کہیں گے یا ابن ابی طالب, یا مولا, یا ابا الحسن, یا امیر المومنین. ہم پوچھتے اس سے ہیں, جواب آپ دیتے ہیں. علی فرمائیں گے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. مولا اس کا آپ پر کون سا احسان ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں میرے دشمن کے سامنے میری جگہ پہ بولتا تھا, آج علی اس کی جگہ پہ بولتا. اب جس کا پھیپھڑا کام کرتا ہے, جس کی چھت پہ علامہ ہے حیدری, جس کا پھیپھڑا ہے, مہربانی صاحب, حیدری. تھوڑا سا اونچا بولو گے, تھوڑا سا, حیدری. یا سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں دوبارہ کہتا ہوں, فرمایا میرے دشمن کے سامنے دنیا میں یہ علی کی جگہ پہ بولتا تھا, آج علی اس کی جگہ پہ بولے گا. چلو جب تک علی مولا موجود تھے بظاہر دنیا میں میرے بادشاہ, تو علی لڑتے تھے کافروں کو, منافقین کو, مشرکین کو علی مارتے رہے, تو سمجھ آتی تھی کہ علی سے دشمنی ہے, کہ علی لڑ جو رہے ہیں. اب تو علی ہے ہی نہیں ظاہراً, اب تو دشمنی ہونی نہیں چاہیے. آپ کی واہ سے چھڑ گیا ہوں. اب پہلے علی خود لڑتے تھے, اب علی کے فضائل لڑ رہے ہیں. ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو یار, میرے مات بھی بیٹھے ہو میرے مولا بادشاہ حسین. جو تھکا ہوا ہے اس کی خیر ہے, باقی جوان تھوڑے. حیدری, ٹھیک ہے نا. تو کتنی نمازیں واجب ہیں دن میں؟ 5. پہلی نماز جو اللہ نے واجب کی تھی امت محمد پر, وہ کون سی ہے؟ میں بتاتا ہوں, ظہر. کیا بات. اس لیے جب ہم 6 دنوں کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں ماہ مبارک میں, تو ظہر سے شروع کرتے ہیں, چونکہ پہلی واجب ظہر ہوئی ہے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر فجر. یہ جو ان کے نام ہیں نا 5 نمازوں کے, یہ ان کے نام حقیقی نہیں ہیں. صلاۃ الظہر, صلاۃ العصر, صلاۃ المغرب, عشاء, صلاۃ الفجر, یہ ان کے نام نہیں ہیں, یہ حقیقی نام نہیں ہیں. یہ وقت کے مطابق نام ہے, کہ وقت ظہر کا ہے اس لیے ظہر والی نماز. واہ 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 واہ, جو پہنچ گئے. وقت عصر کا ہے اس لیے صلاۃ العصر کہتے ہیں مغرب والی کو, وقت کے اعتبار سے مغرب, عشاء والی کو وقت کے اعتبار سے عشاء, فجر والی کو وقت کے اعتبار سے فجر. توجہ ہے سرکار کی. حقیقی نام کیا ہیں؟ حضرت علامہ خمینی علیہ رحمہ سے لے کر آج کے عالم تک جتنی کتابیں کہو جعفر دکھانے کو تیار ہے مذہب آل محمد کی, سب علماء نے تقریباً بڑے علماء نے یہ لکھا ہے. آئیے سرکار, آئیے. عزت مآب علی جناب سید علی حیدر بخاری صاحب, مولا صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ جی, بسم اللہ بھائی سرکار, بسم اللہ. حقیقی نام ان کے کیا ہیں؟ ہے توجہ سرکار کی؟ بھائی جان تھوڑا مہربانی کریں, آپ میرے ساتھ تھے یار. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. میں داد کے لیے جملہ کہوں تو بی بی کا ذاکر ہی نہیں, میں تو پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. حقیقی نام کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں الظہر هو رسول اللہ. آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ لیتے. ظہر کا اصلی نام مصطفیٰ ہے, ظہر والی نماز کا. عصر فرمایا العصر هو امیر المومنین, عصر والی نماز کا حقیقی نام علی ہے. والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین, مغرب والی نماز کا اصلی نام سیدہ کے نام پر ہے. والعشاء ہو والحسن المجتبی, عشاء والی نماز کا اصلی نام حسن ہے. والفجر ہو والحسین. واہ 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 واہ. فجر کا حقیقی نام میرا بادشاہ حسین ہے. اور یہ جتنی نمازیں ہیں, میں کوئی مٹکے میں منہ نہیں ڈالا ہوا, میک پہ میرا منہ ہے. کیمرہ ایک آنکھ والے کی زد میں ہوں, جب سے یہ ایک آنکھ والا نکلا ہے سارے مصروف ہیں, اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. ظہر محمد, عصر علی, مغرب سیدہ, عشاء حسن, فجر حسین. اور یہ جتنی نمازیں ہیں یہ 2 رکعت واجب تھیں,
ظہر کی بھی 2 تھیں، عصر کی بھی 2 تھیں، مغرب کی بھی 2 تھیں، عشاء کی بھی 2 تھیں، صبح کی ہیں 2. ایسا ہے نا. یہ پھر اللہ نے اضافہ فرمایا تھا. اللہ کہتا ہے ظہر کی 2 رکعتیں ہیں، اب یہ 4 واجب ہوں گی. 2 میری طرف سے واجب ہیں، 2 میرے محمد کا حصہ. واہ 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 واہ. میں دیکھو آپ کو بھی واہ واہ کر رہا ہوں. فرمایا عصر کی 2 رکعتیں واجب تھیں، 2 میری طرف سے واجب، 2 میرے ولی علی کا حصہ. مغرب کی بھی 2 تھیں، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 1 سیدہ کا حصہ. عشاء کی بھی 2 تھی، فرمایا 2 میری طرف سے، 2 حسن مجتبیٰ کا حصہ. صبح کی ہیں 2. یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ سارے ماتمی سادات بڑے بڑے نام میرے سامنے تشریف فرما ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا مالک اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دی، اپنے ولی علی کو بھی 2 رکعتوں کا حصہ دیا، اپنی کبریائی کے حجاب سیدہ کو بھی 1 رکعت کا حصہ دیا، اپنے حسن کے مظہر حسن مجتبیٰ کو بھی 2 رکعتوں کا حصہ دیا. صبح کی 2 ہیں، حسین کا حصہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے صبح کی 2 رکعتیں رکھ کے کائنات کو بتا دیا ہے کہ جو 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 کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے. کیا خیرات والے لوگ ہیں، کیا ہے. آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے. امام زمانہ کے جڑا ہاتھ رزق کھاندا ہے حسین دے صدقے، تھوڑا جاتے چاہو چاہ جوان حیدر کیا خیرات مل گئی، کیا دعا ہو گئی، حاضری ہو گئی پاک حسین کے صدقے. زندہ باد. اگر تھکے نہیں ہیں آج تو بابا جی تسی بھی تھکے تھکے جو حیدری. اللہ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے، اور جو جو حسین کا ہے اللہ کہتا ہے وہ سارا میرا ہے. ہم حسینی ہیں، بس ہم اللہ والے ہیں. 1 2 بیٹا یہ مشکل بات تھی جس پہ یہ اللہ والے بھی کوئی مشکل بات ہے. جا پنڈا والے بھی لکھا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہو، چونکہ ہم حسینی ہیں، ہم اللہ والے ہیں. جو جو حسینی ہے وہ اللہ والا ہے، اس میں شیعہ سننے کی بات نہیں ہے. حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین کا تعلق انسانیت سے ہے، مذہب سے نہیں. حسین کا تعلق غیرت سے ہے، تیرے مذہب سے نہیں. جس بندے کو اپنی بیٹی اور ماں اور بیوی اور بہن کی پہچان ہے وہ مقروض ہے حسین کا. ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا جو جوان بیٹھے ہو. اچھا میں نے کہا مالک یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو جو کچھ تیرا ہے وہ سارا حسین کا ہے، اس لیے تو نے صبح کی 2 رکعتیں رکھی. سیدہ کو 1 رکعت میرا مالک کس وجہ سے دی؟ علی کو بھی 2، اپنے محبوب کو بھی 2، حسن مجتبیٰ کو بھی 2، بی بی کو 1 رکعت دی ہے. سوال بنتا ہے نا اس مالک کی بارگاہ میں. اللہ کہتے تجھے میں سمجھاتا ہوں اپنی زبان مثال میں، تو حسین والوں کو اپنی مثال میں سمجھا. اور مثال کیا ہے؟ حقیقت ہے. مالک کیسے؟ اب جو پہنچیں گے کمال ہے، وہ پہلے پہنچیں گے. اللہ کہتے جب تم سفر میں جاتے ہو، واہ 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 واہ، تو حکم ہے میری طرف سے بھی اور میرے محبوب کی طرف سے بھی تمہیں رعایت دی گئی ہے کہ جو 4 رکعت نماز ہے اس کی 2 پڑھنی ہے، 2 قصر ہیں. اور یہاں پر میرا سوال ہے کہ کیوں سفر میں روزہ نہیں رکھنا؟ کیوں نماز سے پہلے وضو واجب ہے؟ کیوں روزے 1 مہینے کے واجب ہے؟ کیوں زکوٰۃ 7 چیزوں پہ واجب ہے؟ کیوں حج زندگی میں 1 دفعہ واجب ہے؟ کیوں قرآن سننا پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے؟ کیوں؟ یہ کیوں ڈھونڈتے رہنا؟ پھر میں آپ کے قریب ہوں. میں تو ایک واٹس ایپ کی کال پر ہی ہوں نا. میں جب حکم کرو گے ابھی نہیں بتا رہا میں. اللہ کہتے ہیں جب تم سفر میں جاتے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ 4 کی 2 پڑھنی ہے. جب تم نے ظہر کی پڑھنی ہے سفر کی حالت میں، ہے اللہ کہتا ہے 2 پڑھنی ہے، یا میرے والی 2 معاف یا میرے محبوب کا حصہ معاف. میں ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں، یہ دعا مجھے دے رہے ہیں جی.
اللہ کہتا ہے جب تم نے عصر کی پڑھنی ہے تو وہ بھی 2 پڑھنی ہے سفر میں، یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف۔ عشاء کی بھی 2 پڑھنی ہے، یا میرے والی 2 معاف یا حسن مجتبیٰ کا حصہ معاف۔ میرا دل کرتا ہے میں شاہ صاحب کے کہوں وہ پڑھیں اور میں یہاں بیٹھ کے داد دوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکعتیں رکھ کے ہر دشمن بطول کو یہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ میں اللہ اپنا حق معاف کر دوں گا، بطول کا حق معاف نہیں کر۔ یہ ہاتھ نہیں ہوتا، یہ کشکول ہوتا ہے۔ سید مہربانی مولا آپ کی عزت میں اضافہ کرے مجھ سے، جڑا ہاتھ چاہ سکتے جوان ایک بار تکلیف کرو، دل پہ کر دے حیدری کلندر۔ سبحان اللہ، ساری واہ واہی آپ کو ہے جی۔ یہ اظہار محبت کیا کرو مجلس حسین میں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے کہ یہ علی کے فضائل پر بھی بولتے تھے، حسین کی مجلس میں بڑے خوش ہوتے تھے فضائل آل محمد سن کے۔ بسم اللہ جی، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ فجر ہے حسین، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ سر دیکھو حق کڑوا ہوتا ہے، حق میٹھا نہیں ہوتا، اور کڑواہٹ میں شفا ہوتی ہے، میٹھے میں شفا اللہ نے نہیں رکھی۔ ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سوائے شہد کے، ہر کڑوی شے میں شفا ہے سوائے زہر کے۔ یہ بھی مولا امیر المومنین کا فرمان ہے سرکار۔ آپ میرے مولا کی میزان الحکمت کتاب ہے وہ پڑھیں تو زندگی سمر جائے کہ علی نے کیا 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 فرمایا ہے۔ مثلا میں ایک جھلک دکھاؤں، علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد اللہ کی دوست ہے تو اللہ اپنے دوست کو بھوکا نہیں رکھتا، اور اگر معاذ اللہ اللہ نہ کرے تمہاری اولاد اللہ کی دشمن ہے تو اللہ کے دشمن کی تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ دونوں طرف سے علی نے ہماری جان چھڑائی۔ اب داد اس پہ تو بنتی نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ حرص اور حسد یہ 2 بنیادی طاقتیں ہیں شیطان کے پاس۔ یہ 2 بندہ جس پر شیطان زیادہ گمراہ کرے نا، اس کے دل میں 2 چیزیں ڈال دیتا ہے، ایک حسد اور ایک حرص، لالچ، بس اسی میں وہ کھپ رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں حاسد کے لیے کتنی بڑی سزا ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ غمگین ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا سر؟ جڑے مسکرا پڑے ہو، ایک صلوات پڑھ لو میرے مولا علی کی ذات پر بلند آواز سے۔ مہربانی سر، بڑے ٹائم نہ لائے ہو۔ کہاں پر تھے؟ حسین فجر ہے۔ ایک اتنی بڑی میں گزارش کرنے لگا ہوں، سید زادہ بھی تشریف فرمائے، شراج صاحب بیٹھے ہیں، بادشاہ سادات بیٹھے ہیں، ادھر سید بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے بزرگان بیٹھے ہیں، یہ نمازی لوگ، عزادار لوگ، ماتمی لوگ تشریف فرمائے، ادھر یہ بہلول سے لے کر ادھر سے لے کر آخر تک بہر والے لائیو میں بھی سن رہے ہوں گے۔ میں یہ جھولی اٹھا کر اس کی خیرات لے رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، مجھے خالی نہیں بھیجنا، ورنہ یہ گھر ہے اپنا اگلے سال وہی پڑھیں گے سب کو آپ پسند کرتے ہیں، میں تو پھر آپ کا نوکر ہوں ہی ہوں نا جی۔ اگر نوکری بن گئی تو قبر میں بھی آپ کی گواہی دوں گا مولا کے سامنے جا کر۔ صحابی آدم حسین کو دیکھنا، حسین کہاں کھڑا ہے؟ صحابی آدم کے بھی تھے، موسیٰ کے بھی تھے، عیسیٰ کے بھی تھے، نوح کے بھی تھے، ابراہیم کے بھی تھے، یعقوب، ایوب، یوسف کے بھی تھے، اپنے میرے نبی سردار مصطفیٰ کے بھی تھے، علی مرتضیٰ کے بھی تھے، حسن مجتبیٰ کے بھی تھے، سلطان کربلا کے، سارے سید و ساجدین کے، مولا باقر کے، قائم سرکار تک صاحب کے صحابی تھے، ہیں، ہوں گے، سارے محترم، سارے قابل احترام، سب کو سلام۔ یوں کرنا پڑ گیا ہے بابا جی۔ آدم سے لے کر میرے قائم حجت مولا تک یہ سارے خود علیہ السلام ہیں، ان کے صحابی علیہ السلام نہیں۔ حسین کا جون بھی علیہ السلام ہے، حسین کا حر بھی ہے، جو ہاتھ حسین کا سلام نہ کر سکے۔ حسین کا حبیب بھی علیہ السلام ہے، حسین کا زہیر بھی علیہ السلام ہے۔ آپ تھک گئے ہیں میرے خیال میں، دعا تو فرما دیں۔ کلندر، آپ نے حکم دیا تھا بس زیارت۔ لبیک یا حسین،
کوشش کر لے میرے مولا حیدری، امام زمانہ شیعان حیدر قرار اہل سنت جتنے تشریف فرما مولا اتفاق عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے، کرم کرے میرا بادشاہ، نظر بد سے بچے رہو، دشمن کے شر سے محفوظ رہو۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اس مشکل حالات میں عزاداری کو چلا رہے ہیں ہمارے علماء، ہمارے سادات، ہمارے ماتمی، ہمارے سردار، یہ جو چل رہا ہے سسٹم، یہ آپ کی محبت اور تعاون اور اکٹھے رہنے سے چل رہا ہے، اور ہمیشہ اکٹھے رہنا۔ علماء کا ایک اپنا کردار ہے، ماتمی کا ایک اپنا کردار ہے، ذاکرین کا ایک اپنا کردار ہے، بانیان کا ایک اپنا کردار ہے، آپ جو سننے والے سامعین ہیں ایک آپ کا اپنا کردار ہے، جو سبیل لگا کے بیٹھے ہے اس کا ایک اپنا کردار ہے، جو آپ کے پہرے پہ کھڑا ہے اس کا اپنا کردار ہے، ہمارے سیکورٹی کے جوان، رینجر کے، پولیس کے، آرمی کے، ابھی محرم آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، سب کی مولا حفاظت فرمائے۔ ہمارا جو قریبی ہمسایہ دشمن ہے اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، پاکستان کو اللہ آماد و شاد رکھے۔ میں تو شکر گزار ہوں قسم سے، 2-4-10 دن سے ہم اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء نے کتنی محنت کر رہے ہیں، منڈی میں، سیالکوٹ میں، جتنے بھی ہیں آپ کے ذاکرین کے لیے، عزاداری کے لیے، بہت حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ ہاں علیہ السلام۔ اچھا آپ نے مجھے یوں فرمایا، بسم اللہ توقیر کاظمی صاحب، کہ ایک نگاہ اٹھی، اب اس پر بھی گفتگو کریں تو پھر آگے سارا ٹائم میں پڑھتا رہوں، میں شاہ صاحب کے حوالے منبر کروں۔ حضرت حر علیہ السلام، ان کی 2 ملاقاتیں حضرت حسین کے ساتھ، تیسری ہے ہی نہیں، صرف 2۔ جس طرح حضرت حسین نے بھی اس کو خط لکھا تو اس کو خط لکھا تو اس کو خط لکھا، لکھے ہوں گے، جو پڑھتے ہیں انہوں نے پڑھے ہوں گے۔ جہاں تک میری طالب علمانہ تحقیق گئی ہے، حسین نے صرف ایک خط لکھا ہے کربلا سے، وہ بھی حبیب کو۔ ہاں، اور حبیب کوئی بچپن کا دوست نہیں حسین کا، حسین 57 سال کا ہے کربلا میں، حبیب 84 اور 86 سال کا ہے، یہ بچپن بنتا ہی نہیں۔ داد دینیا کرو ایسی باتوں پر، تھوڑی غلط فہمیاں پہ دور کر دی ہے، تسی بچے ہو یار، اسی تھوڑی نسل سنوار دے پہ ہیں۔ جو آپ باتیں سنتے آ رہے ہیں میں ان کی تردید نہیں کر رہا، وہ بھی ٹھیک ہے، لکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی انہوں نے، لیکن جہاں تک میں پہنچوں، میرے جہاں تک پہنچ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ ضروری تو نہیں نا بھی میں ہی ٹھیک ہوں، وہی ٹھیک ہوں گے، سارے ٹھیک ہیں۔ ہائے ہائے، حر کی 2 ملاقاتیں ہیں، ایک منزل ذوال جشم پر، اور جتنا تعارف حضرت حر کا کروایا گیا ہے معافی مانگ رہا ہوں، یہ بھی صحیح ہوگا، منہ بنانا کی ہو جانا ہے۔ ہاں یہ تو سوال کرو تو یا پھر مسکراؤ یا خوش ہو جاؤ۔ نہیں کربلا پڑھی گئی، سمجھائی نہیں گئی، بند دوڑے تک رکھی گئی ہے، مقصد کربلا نہیں بتایا گیا۔ یہ آنسو، یہ مصائب حقیقت ہے، اس سے انکار ہی نہیں، جو اس سے انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن کربلا کا کوئی مقصد بھی ہے، بس ایسے حسین چلا گیا اور حسین قتل ہو گیا اور کربلا والے اسیران کوفہ شام ہو گیا اور مدینے واپس آ گئے، یہ کیا مطلب ہے؟ بس ایسے فتح ہو گئی ہے۔ ایک جملہ میں نے ہدیہ کرنا ہے اور سادات سے میں نے ضرور قیمت لینی ہے، نہیں دو گے تو قیامت کے دن میں بی بی سے شکایت کروں گی، آپ کی شکایت کروں گا میں، آپ کی بی بی کیسی نسل تھی جو نوکر کو شاباشی نہ دے سکے۔ 11 محرم کو جب حرام زادے آل محمد کو اسیر کر رہے تھے، کوئی ایک سپاہی بھی، کوئی ایک بھی مستور مقدرات عصمت میں سے نہیں ہے جو کسی شامی یا کوفی سپاہی نے اس بی بی کو کڑیاں یا زیور پہنائے ہوں، سب کو علی کی بیٹی نے پہنایا ہے، چونکہ بی بی نے حکم دیا تھا، اوہ شیمر کل تک حسین تھا آج میں ہوں۔ جرت ہی نہیں تھی ان میں۔ سمجھنا پڑے گا حقیقت کو، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ فرمایا آج کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو نا یہ مصائب کی طرف چلے گئے، فضائل میں رہو۔ حسین 2 ملاقاتیں، پہلی ملاقات ذوال جشم کی منزل پر 1000 سپاہی لے کے آیا تھا، یزید کی فوج کا جرنیل بن کے آیا تھا، حسین مولا کا راستہ روکا، شبیر اپنے مرتجز کی زین سے میرے بادشاہ اترے، عباس میرے مولا نے اپنے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، ابرو کا اشارہ کیا کریم کربلا نے، عباس نہیں ہے ہمارا، بس تھوڑی دیر ہے۔ سبحان اللہ، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت منبر کے تقدس کی قسم، اکبر کے بابا نے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، پیچھے میرے مولا کے صحابی حسین کے ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے،
دور کھڑا ہے اور کچھ فاصلے پر. وہیں سے میرے بادشاہ حسین نے فرمایا اور اس نے کہا جی نماز پڑھو گے؟ سبحان اللہ. مصاحب پہ نہ جانا جی پڑھے نہیں ہے. فرمایا اپنی پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھے گا؟ جی آپ کی اقتداء میں پڑھ لیتا ہوں. فرماتے ہیں آ جاؤ. ظہر کی 4 رکعت نماز حر نے حضرت حسین علیہ السلام کے اقتداء میں منزل ذوالجشم پر پڑھی ہے. کسی کے فتوے میں نہ دم ہے نہ اتنا علم ہے کہ جو وہ لکھے کہ جی حر کو وہ نماز جنت لے جائے گی. نہیں لے جائے گی، چونکہ چاہے حسین کے پیچھے بھی پڑھ رہا ہے دل میں یزید ہے. اب ہاں آپ ہوتے تو داد دیتے نا جی. ابھی تو یزید کے لشکر میں کھڑا ہے نا. حسین کے نانے کے پیچھے بھی پڑھے تو جنت نہیں جائے گا. دوسری ملاقات ہے کربلا کے میدان میں. جو میں نے پہلے گزارش کی ہے جو پڑھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ یوں آئے یوں آیا اور یوں آیا یوں آیا یوں آیا جیسے بھی آیا آیا. لیکن جہاں میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، صبح کی نماز اپنے خیمے میں پڑھ کے آیا، ظہر کی نماز سے پہلے حسین کی خدمت میں پہنچا. حسین نے گھوڑے سے اترنے نہیں دیا. فرمایا میں نے تیری روح کو پڑھ لیا ہے، یہیں سے گھوڑے کا رخ موڑ، میدان میں جا، جہاد کر، جا. میری روح حسین کی نالین پہ گری. میں نے کہا بادشاہ اور جتنی نمازیں روزے حج صدقات خیرات زکات یہ وہ کر کے آیا مولا وہ باطل ہیں. چونکہ باطل کے ساتھ رہا ہے اس کے اعمال والی سلیٹ پر پوچا پھرا ہوا ہے. مولا اسے ایک نماز تو پیچھے پڑھا لے تاکہ جنت کا حقدار ہو. حسین کہتے ہیں میں بن پڑھائے بھیج کر اپنے دنیا پوری کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کسی وجہ سے جنت نہیں دیتا، صرف محبت حسین کی وجہ. سبحان اللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ ادھر والے بھی تھوڑی تھوڑی دعا فرما رہے ہیں جی. چلو وہ پیچھے سے بھائی بھی بول پڑے، درمیان والے بھی مسکرا پڑے ہیں. وہ نہیں دیتا جنت اللہ، میں کیا کروں؟ میرے تو روب قد ہے. جنت اللہ کی ہے، میری تھوڑی ہے. وہ علی کے دشمن کو نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ ہم تو جہنم سے بچا رہے ہیں لوگوں کو. بچو. روز اللہ کی عبادت ہے، وہ علی کے دشمن کا قبول نہیں کرتا، میرا کی قصور ہے؟ ایک حیران ہو کر اللہ کا یہ روزہ، جنت اللہ کی ہے، وہ نہیں جانے دیتا علی کے دشمن کو. میں اب کیسے کروں؟ میری اتنے چلتی نہیں. علی اللہ کی جتنی عبادات ہیں نا اللہ کی جنت تک، ان سب کا جو کوڈ ہے نا وہ علی ولی اللہ ہے. تو موبائل پہ کوڈ نہ لگاؤ، تمہارا موبائل آن نہیں ہے. یار جس میرا دل کر رہا ہے جو تھکے نہیں ہو اگر جوان ہے، میرے ہاتھ باندھ رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں، ایک باری ہاتھ پورے اونچے. حیدری سبحان اللہ. یہ جو اصحاب حسین ہے، سمٹ گیا ہوں میں جی. ہاں ہے وہی. جنت کا دروازے نہیں کھلے گا. اتنی دستک دیں گے بندے جنت کے دروازے پر، میں نام لوں تو آپ پھر ناراض ہو جائیں گے، چونکہ اتنے بس ناراض جلدی ہو جانا لے، خوش نہیں ہوں دے. میں نام بتاؤں نا کہ کس کس کی انگلیاں زخمی ہو جائیں گی. اتنی دستک دیں گے جنت کے دروازے پر، نہیں کھلے گا. وہ جبریل سے کہیں گے یہ تو ہمارے لیے نہیں کھل رہا، تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ جبریل کہے گا مالک زخمی ہو گئے ہیں، جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا. اللہ کہتا ہے دروازہ کبھی بیل گھنٹی دستک کے بغیر بھی کھلا؟ تو یا مولا کیسے دستک دیں؟ فرمایا ہاتھ زخمی نہ کرو، علی کا نام لو، کھلتا جائے گا. اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو شور ہوگا جنت میں، اور اللہ جبریل سے کہے گا جنت میں کیسا شور ہے؟ کون کر رہے ہیں؟ مالک اور کون ہے؟ یہ علی والے ہیں. کس بات کا شور کر رہے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی اسی دنیا جی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں چرندے ساں، اتنے بھی سانو ایک ایک کبا تساں دے دیتا ہے، سانو کھلی کھلی جنت چاہیے. اللہ کہے گا بس اسی بات پر ہے.
ان سے کہے کہ یہ علی کا نام بلند آواز میں لیں سارے، جس کی آواز جہاں تک جائے گی جنت اسی کی۔ اس لیے کہتا ہوں علی کا نام لیا کرو، شرمایا نہ کرو، نہ کرے شرمایا کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں جو جوان بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، بس یہ جو اصحاب حسین ہیں، ان کی ختم ہوگی میری بات۔ شب عاشور 10 محرم کی رات 2 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب ہے حسین مولا کا اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے خیمے میں۔ وہ جب کہتے تھے چراغ بجھاؤ چراغ جلاؤ، چراغ بجھاؤ چراغ جلاؤ، تو 2 گھنٹے کا بعد میں خطاب کیا ہے۔ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، یہاں سے گھر چلتے ہیں، میں نہیں جاتا کہیں، کھانا بھی کھلاؤں گا، کتاب بھی دکھاؤں گا، گھر بھی چھوڑ جاؤں گا، عزت بھی کروں گا۔ مہمان کافر بھی ہو تو احترام کے قابل ہوتا ہے، تو اسی ساڑی کرو نہ کرو ہمیں پتہ ہے۔ ہاں، مہمان کا مجھ سے بڑا احترام ہے۔ ڈاکٹر صاحب مولا آپ کو صحت دے، زندگی دے، سے زیادہ ترقی دے، پوری سنگت علمدار کربلا آپ عزادار ہمیشہ آباد رہیں جی۔ بس بابا جی قریب رہے کہ اگر بات سن گئے جوان تو سمجھ میں آ جائے گی۔ خطاب کرتے 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 ایک جملہ فرمایا میرے بادشاہ حسین نے اپنے اصحاب سے، اپنے انصار سے، فرمایا جو میرے ناصر ہیں تم، یا جو میرا ناصر ہے، اس کی میرے نانا نے مجھے نشانی بتائی تھی کہ حسین تیری نصرت کرنے والوں کی ایک نشانی ہے۔ میں نے پوچھا تھا نانا کون سی؟ فرماتے ہیں وہ میدان میں بھی جائیں گے، ان پہ حملہ بھی ہوگا، مہربانی بھائی جان، تلواریں بھی لگیں گی، تیر بھی لگیں گے، بھالے بھی چلیں گے، خنجر بھی لگیں گے، زخم بھی آئے گا، خون بھی نکلے گا، لیکن ان کی نشانی ہے کہ ان کے جسم پر لوہا اثر نہیں کرے گا۔ جو پہنچ گئے ہو وہ تو بولو یار، جو ہاتھ اٹھ گئے وہ تو بولے میرے ساتھ۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، یہیں پہ رکھنا، جو اٹھا لیں آج اٹھا لو، خیر کچھ نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ یہیں پہ رکھنا۔ یعنی ناصر حسین کی نشانی ہے کہ اس پر، اس کے بدن پر لوہا اثر نہیں کرتا، زخم بھی ہے، تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، چھری بھی ہے، خون بھی ہے، جسم پھٹا بھی ہے، لیکن اثر نہیں کرتا۔ اندھا ہے زمانہ، 10 محرم کو دیکھتا نہیں ہے، حسین کا زنجیر زن، چھری بھی ہے، چاقو بھی ہے، آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، ہوتا تو بلند ہو نہ جاتا یار۔ چھری لگ بھی رہی ہے، زخم بھی ہے، خون بھی نکل رہا ہے، لوہا اس کے بدن پر اثر نہیں کرتا۔ جس کو ہسپیٹل لے گئے تھے وہ صبح اپنے دفتر آفس جا رہا ہوتا ہے۔ حسین کا زنجیر ضرور چلایا کر زندگی میں 1 دفعہ، چاہے 1 دفعہ بھی زندگی میں چلانا ضرور ہے۔ 1 دفعہ خون کا پرسہ اس کربلا کے غریب کی خدمت میں ضرور پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تواڈی ہے تو اپنے پتر قربان کر دوں، میں تواڈی ہے تو اپنی نسل قربان کر دوں۔ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ یہ ہے سن دی صرف علی دی غریب تھی۔ حسین ساڈے واسطے نہیں آندے مجلس سے مخدومہ، اس بی بی نے جعفر نو سن کے کی کرنا ہے، وہ خود عالم غیر معلم ہے۔ اللہ دی قسم ہے کرو یا نہ کرو، وڈے بندے جو ہوئے تسی، وہ آئی صرف تواڈی ہے سننے، اجے بھی نہیں جے کی تھی، میں دسیا بھی آئی تواڈے واسطے، انہوں خالی نہ ٹوریا کر، وہ علی دی ڈھیر ساری تھکی ہوئی تھی۔ پتہ ہے کتنی تھکی ہوئی ہے میری مخدومہ؟ سال کی قید کے بعد جتنا عرصہ مخدوم ہے اس دنیا میں باظاہر موجود رہے، میری بی بی نے پھر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی۔ واہ 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 واہ۔
دنیا کا ایک بڑا نام ہے پیر علی حیدر شاہ مصاحب کے حوالے سے بی بی نے عزت دی ہے، ان کے بابا کو مولا سلامت رکھے، وہ خود مولا کی عزت والے مدا خان ہیں، اور یہ آپ عزت والے عزادار ادھر سادات مومنین تشریف فرما ہے، صف بچھانے والے لوگ بیٹھے ہیں، بانیان بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، زنجیر زن بیٹھے ہو، یہ 2-4 دن گزریں گے 10-12 ذی الحج تک، یہ حسین کے سفیر کے ساتھ منسوب ہیں۔ بس ایک دن کا کل کا مہمان اکبر کا بابا مکے میں، جس نے 28 کو مدینہ چھوڑا تھا، کل پھر بہنیں لے کر نانے اور دادے کا شہر چھوڑے گا۔ دنیا کے گنہگار حج پڑھیں گے، حسین اپنی بہن کو لے کر، آپ نے ہے نہیں کی، ناراض نہ ہونا جنہوں نے نہیں کی، میں ان کی بار بار تکلیف کیوں دیتا ہوں، خیرات بی بی دے گی جسے دے گی ہے کی، میرا کام ہے آپ کی نوکری کرنا، ایک کا ایک جملہ پڑھنا اور مہر لگوانی ہے۔ کوڑا کرم شاہ انشاءاللہ محرم بھی آپ کی نوکری کرنی ہے، پھر محرم جہاں بھی میں خدمت کروں گا آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ انہوں نے مہر لگوا کے دی تھی 6 ذی الحج کو ڈاکٹر صاحب کے ہاں سید سردار کی مجلس پر، اور کیونکہ آپ کی ہے کی وجہ سے بی بی دستخط کرتی ہے۔ حضرت علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے بلا نے حضرت مسلم کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، چونکہ میں سمجھ گیا تھا، میں آگے سمجھا نہیں سکتا، میرے جگر میں چھری لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلم کربلا کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جوانوں؟ مثلا 2000 صفحے کی کتاب لکھی جائے، جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہ دیباچہ ہوتا ہے، کہ جو کچھ 2000 صفحے میں لکھا ہوا ہے وہ ایک صفحے میں لکھا ہوا ہے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں یہ دیباچہ ہے کربلا کا، جو ظلم کربلا میں ہونا تھا۔ واہ 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 واہ، وہ عقیل کے بیٹے کے، واہ واہ، ادھر والے بھی کوئی ہے کرنے والا بیٹھا ہے جو ناراض نہ ہو، وہ عقیل کے اس بیٹے کے، واہ واہ، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اللہ اکبر۔ جتنی مسلم شہنشاہ کی غربت آپ نے سنی ہے کچھ بھی نہیں پڑھی گئی، مسلم ڈھیر سارا غریب ہے، مولا کی قسم ہے ڈھیر سارا غریب ہے۔ 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت ہے، 12 ذی الحج کو مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہے، اور پورے 1 سال کے بعد شہادت ہے بابا کی، یعنی مسلم کی شہادت کے پورا 1 سال بعد یہ دونوں بچے شہید ہوئے ہیں۔ پورا 1 سال یہ ابن زیاد کے زندان میں قید میں رہے۔ جب یہ اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے، ایک 5 سال کا تھا، ایک 6 سال کا تھا، لیکن جب شہید ہوئے ایک 7 سال کا تھا، ایک 6 سال کا تھا۔ اللہ کرے مر جائے جعفر، میں پڑھ نہیں سکتا غربت مسلم کے بچوں کی، خدا کرے وہ کوئی جوان ایسا ہو جو مجھے مار دے، یہ تو حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پتھر نہیں رکھا کر کلیجے میں، کبھی گوشت کا ٹکڑا بھی سمجھا کر۔ اور حضرت علامہ محمد تقی بہجت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مسلم کے 2 بیٹے اتنے مظلوم ہیں کہ اللہ کو ان کا واسطہ دو، دعا رد ہوتی نہیں، کیونکہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ ان کا واسطہ قبول کرے۔ میں تیری ہے تو قربان کر دے ماں، بچے جو کرو ہے تو اونچی کرنا، بیٹا منہ نیچا کر لے، تجھے جمائیاں آ رہی ہیں تو اگلے پچھلے کا ماحول خراب کرے گا۔ یہ مصائب بڑی مشکل عبادت ہے، یہ خیرات والے لوگوں کو عبادت ہوتی ہے۔ پورا سال باپ کے بعد قید میں رہے، پتہ نہیں کون ہتھوڑے مار رہے کہ پڑھ دے جملہ۔ سال کے بعد ابن زیاد حرامی تخت پر بیٹھا ہے، جو اب ہے نہ کرے وہ رقیہ سے معافی مانگے۔ تخت کی آخری سیڑھی پر 2 تھال پڑے ہیں، تھال، ایک میں 7 سال کے شہزادے کا سر ہے، دوسرے میں 6 سال کے بچے کا سر ہے۔ ابن زیاد حرامی سامنے بیٹھا ہے تخت پر، جتنا بے غیرت تھا یہ غصے کی حالت میں اترا تخت سے، سامنے بچوں کا قاتل کھڑا تھا حارث بے غیرت، مجھے زینب عالیہ کی پاک رضا کی قسم، اس نے حارث کے منہ پہ تھپڑ مارا ابن زیاد نے، کہتا اب بے غیرت، یہ پچھلے سال دونوں مسلم کے بچے اپنے بابا کے ساتھ میرے دربار میں آئے تھے، اور کتا ان کے حسن سے چاند شرماتا تھا، کیسا ظلم کیا ہے، آج بچوں کے چہرے نہیں پہچانے۔ یہ جو ہے کر رہے اونچی، یہ لاہور والی گواہ بن رہی ہے آپ کی ہے، جہاں ہاتھ آزاد ہے، ایک باری بی بی دے واسطے سر تے مارو جا، جڑے جوان بیٹھ ایک باری سر تے مارو جا، زینب عالیہ دے مارو، حوصلہ میرا پتر، حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میں تیرے پتر۔
بس کر دو، آگے سنو ہی نا. آپ نے اٹھ کے مجھے مار دینا ہے. ادھر ادھر نہ دیکھنا. جو جیسے عبادت کر رہے اس کو کرنے دو. آپ کا اپنا انداز ہے، آپ اپنے انداز سے ہائے کرتے رہیں. ہائے ہائے ہائے. میں تیرے سوال پر اپنے بیٹے قربان، میرا ذہن قربان تیرے سوال پر کہ چہروں کے رنگ کیسے بدلے. بتاؤں پھر؟ بہار سے بڑی کتاب کوئی نہیں، مجلسی سے بڑا عالم کوئی نہیں. سجدات سادات بیٹھے ہو، دعا کرو یا میں مرنا یا ہے کرن. 5 جملے لکھے ہیں، 5 جملے مجلسی نے ان 2 بچوں کے بارے میں. وہ جملے نہیں، 5 قیامتیں ہیں. وہ کہتا ہے یہ مسلم کے دونوں چھوٹے شہزادے محمد اور ابراہیم، یہ 5 غریبوں کی غربت کے وارث ہیں. اب تیرا سوال آ گیا ہے. پوچھا گیا کون سے 5 مظلوم؟ فرمایا پہلا مظلوم ہے موسیٰ کاظم، جس کی مظلومیت کے مسلم کے دونوں بچے وارث ہیں. کیسے؟ مارو یا جو مرضی کرو، جملہ چھپ نہیں سکتا. مجلسی کہتے ہیں جتنا ظلم 14 سال کی قید میں موسیٰ کاظم پر بے حیاؤں نے کیا، اتنا ظلم 1 سال کی قید میں. اللہ مان، اللہ مان. یہ کوئی خاص کرم ہو رہا ہے میری سیدہ عالیہ کی طرف سے. یہ لاہور والی آپ پہ راضی ہو رہی ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حوصلہ 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 حوصلہ. بس کر دو، آگے سنو ہی نا. چونکہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل کی تاریں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ہمیں. اگر آپ کا دل ہے تو پھر ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، یا ہے کرو گے یا مجھے مارو گے. میں یہاں کوئی پردیش میں نہیں ہوں، گھر ہے میرا. یہ سارے سید مجھے اپنا بیٹا نوکر بھائی سمجھتے ہیں. میں یہیں بھی دفن ہو گیا تو میرے لیے کوئی پردیش نہیں ہے. لیکن میں دعا کرتا ہوں یا میں مروں یا آپ ہے کریں. یہ پہلا مظلوم. دوسرا مظلوم وہ کہتے حسین کی 4 سال کی معصومہ. اس شہزادی کے یہ دونوں بچے مظلومیت کے وارث ہیں. کیسے؟ مجلسی کہتے ہیں کربلا سے شام تک جتنے تماچے شمر حرامی نے حسین کی بیٹی کو مارے تھے، اتنے تماچے گھر سے دریا تک یہ حارث بچوں کا مارتا رہا. ہاتھ نہ باندھو، میں نوکر ہوں. میں تو ڈر رہا ہوں، میں غریب سا ذاکر ہوں. فضائل تو فضائل رہا، مسائل بھی برداشت نہیں ہوتا. میں نے تو دعا کی ہے کہ شیعوں کو مولا اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اسی طرح آزاداری جاری و ساری رہے. ہم شکر گزار ہیں منڈی بہودین کے شیعہ علماء کونسل کے، آپ کے، مومنین کے، سادات کے، بانیان کے، سب کے، کہ انہوں نے محنت کر کے آزاداری جاری و ساری سید رکھی ہوئی ہے. سن لیا نا. تیسرا مظلوم خون رونے والا تیرا امام. وہ فرماتے ہیں جتنے تازیہ نے اب ماتم کرو یا مجھے مارو بھائی جان. شمر حرامی نے کربلا سے شام تک سجاد کو مارے تھے، اتنے تازیہ نے ایک رات میں ان بچوں کو یہ حرامی مارتا رہا. یہ سید علی حیدر صاحب میرے بھائی بھی ہیں، سید ہمارے سردار ہیں. مرشد میں مہر لوانی ہے، مشہد سلامت رہو. میں بزرگاں دے پیرا ہاتھ پہلاندہ تسی دعا کرنی ہے تے بی بی مہر لا دینی ہے. میں پہلی دفعہ زندگی جملہ پڑھنے لگا تو گواہ رمی رضا علامہ قبلہ وزیر حیدر نجفی صاحب آل اللہ مقام ہوں سے 9 تک بکھر میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کتے حارث نے کتنے رقم لی تھی شہزادوں کو قتل کرنے کی. ماتم کر کے کہتی ہے 300 دینار. کتنا غریب ہو گیا ہے یہ خاندان. جہاں ہاتھ آزاد ہے ایک باری سر تے مارو. جناب رقیہ دا واسطہ ایک باری مارو سے. اللہ بابا جی میں نوکر ہاں، پتر ہے توڑا تو سا چھوٹا پھرا سمجھ دے. ہون تو بس کرو مرشد.
اس تو کہ کیڑی غربت سنو گے اگر آپ کو میرا اس تو کہ کیڑی غربت ہے. چوتھا مظلوم حسین، خود شبیر علیہ السلام. حسین کی غربت اور مظلومیت کے یہ دونوں بچے وارث ہیں. کیسے؟ حضرت علامہ مجلسی کہتے ہیں جس طرح حسین کو شمر نے خنجر سے شہید کیا تھا، حارث نے بھی بچوں کو خنجر سے مارا. یہ بڑے سے کہتا ہے گردن جھکاؤ. اب میں پھر کہوں گا آپ اٹھ کے ٹکرے ماریں گے. یہ معجزہ ہے اس بارگاہ کا، میرا کمال نہیں ہے. اب بڑا معافی دینا. تم جو مسیب میں گئے تم نے زیارت بھی کی ہے کہ دونوں شہزادوں کی تصویریں جو انہوں نے بنائی ہیں بلا تشبیہ وہ بھی ایسے ہیں کہ بڑا یوں ہوا رکوع کی حالت تک جھکا، اس کتے کے ہاتھ میں خنجر. یا زہرا مجھے موت دے. اس نے بچے کی گردن، 7 سال کا بچہ کتنی گردن ہوگی، مجھے غازی کی قسم، مجھے عباس کے کٹے بازو کی قسم، اس کتے نے یوں کھڑے ہو کے نا بلا تشبیہ سر ریت پہ چلا گیا. ہاتھ جو سر تک چلا گیا ہے. اس نے لاش دریا میں پھینکی. تیرے میں قربان ہو جاواں. لاش دریا میں، سر ریت پہ رکھا، لاش الٹی چلنے لگی. دریا یوں تھا، لاش الٹی چلی. کوئی ہے؟ بھائیوں کو درد ہوتا تو ہے. اگر کسی کے بھائی ہیں تو مولا صحت سلامت رکھے. جیسے بڑے کی لاش دریا میں چلی، چھوٹا کنارے پہ دوڑنے لگا. بڑے سے کہتا ہے رک جا، تجھے اماں نے کہا نہیں تھا کہ چھوٹے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا، انتظار کر، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. چھوٹے کا سر بھی قلم ہوا، لاش دریا کے حوالے. اب گردنیں تو تھی نہیں، بھائیوں نے باہوں میں باہیں ڈالی. بی بی یا میں مرا یا ہے کرن. مجلسی کہتا ہے 5واں مظلوم ہے حسن مجتبی کہ جیسے حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے، حارث نے دیکھا یہ بچے مر کے بھی جدا نہیں ہوئے. اس نے تیر مارنے شروع کیے. ایک کالے برقعے والی بی بی